اور علی کا ہاتھ ایسے یہ اٹھا ہوا ہاتھ ایسے نیچے آیا. تو رسول نے کیا فرمایا؟ علی کی ایک ذات ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آئے تو ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے. اگر اسی ہاتھ کو غدیر میں محمد اٹھا دے اور کہتے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، تو پھر اس علی کے نتا بھائی کیا کہنے ہوں گے؟ وہ بھائی دیر سے تو آئے ہیں لیکن بات سمجھنی ہے. علی کی ولا نہیں چھوڑنی، حسین کی ادا نہیں چھوڑنی. اور رسول کی حدیث اللہ کرے کہ آج کی اس محفل کے صدقے سے آپ سب کربلا جائیں. جب آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سلطان کربلا کی ذریعہ اقدس پر میرے رسول کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. اسی کا ترجمہ سنیے اور میں منبر جو ہے وہ اپنے بھائی کے حوالے کروں. سرکار نے فرمایا انا ارضا کربلا اللہ ترۃ من تر الجنہ. کربلا کی زمین، نوح خانی کے حوالے سے، کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. انا ارضا کربلا اللہ ترۃ من تر الجنہ، کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. یعنی اگر کوئی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی وہ کربلا چلا جائے گا، وہ کربلا جا کر اس جنت کو دیکھ لے. معصوم سے پوچھا جب قیامت آئے گی اس جنت کا، اس کربلا کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس خطے کو اس کے رہنے والوں سے اٹھا لے گا، سمیت بلند کر لے گا. اپنی جنت نئی بھی نیچے، فردوس بھی نیچے، عرش بری بھی نیچے، تمام جنتوں سے اوپر اللہ کربلا کو مقام دے گا. اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے آدم پوچھیں گے پالنے والے یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. ابراہیم پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. اس وقت آدم ہاتھ جوڑ کر کہیں گے پروردگار تیری جنت میں دل نہیں لگتا مجھے کربلا بھیج دے. وہ کہیں گے تیری جنت میں دل نہیں لگتا مجھے کربلا بھیج دے. ابراہیم کہیں گے تیری جنت میں دل نہیں لگتا مجھے کربلا بھیج دے. اس وقت آواز قدرت آئے گی جاؤ گے تم سب جنت میں مگر حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کی جنت میں بیٹھتا رہا ہے. حسین کا عزادار سب سے پہلے جائے گا. اسی لیے مرحوم علی جعفر علی صاحب نے کہا تھا راہ میں جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی، راہ میں جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. راہ میں جنت مجھے آواز دیتی ہی رہی، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. فرحان بھائی کی وضاحت سے ڈاکٹر صاحب عدنان بھائی، مہتاب بھائی، جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، مکرم بھائی وغیرہ سب، جہاں تک آواز آ رہی ہے اس بات کو بس سمجھنا ہے پاپوش مرتضیٰ کی عوض نہ لوں میں کبھی. پاپوش بھائی پاپوش مرتضیٰ کے عوض نہ لوں میں کبھی، مجھ کو اگر حکومت ارض و سما ملے. ایک طرف علی شہنشاہ کی جوتی مل جائے اور ایک طرف ارض و سما کی حکومت ہے تو میں اس کو ٹھکرا دوں. پاپوش مرتضیٰ کے عوض نہ لوں کبھی، مجھ کو اگر حکومت ارض و سما ملے اور منت کرے ملک تو نہ چاہوں بہشت میں رہنے کے واسطے جو مجھے کربلا ہو. میری دعا ہے کہ مولا جس طرح ان کے منہ کی تعریف نہیں ہے اس وقت کراچی کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب میں آپ لوگوں ہی کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی ہیں سید فرحان علی کا اس وقت عزاداری کے حوالے سے ایک نام ہے. میری دعا ہے کہ مولا انہیں اسی طرح دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے یہاں پر ان کے احباب دوست احباب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اللہ محمد علی عابدی صاحب، بھائی منور صاحب، نینان صاحب اور پورے اراکین انجمن ضرب حیدری، فرحان بھائی کے والدین اور دیگر احباب ان کے بھائی دوست شاعر اہل بیت مظہر عابدی صاحب سمیت مالک ہم سب کی توفیق عطا ہم سب کو یہاں سے بامراد تھے. اور میں منبر جو ہے وہ اپنے بھائی کو دوں، اسپیکر مہناج بھائی کو دوں اس یقین کے ساتھ کہ اب تک ہم نے میلاد میں جو کچھ جائز شرعی حاجات پروردگار